السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه صدق الله مولانا العظيم۔ محترم حاضرین، ایک صاحب نے ہم سے سوال کیا کہ اسلام میں آپس میں جو قرض کا لین دین کرتے ہیں اس کے لیے کچھ احکام ہیں یا نہیں۔ میں سب سے پہلے آپ حضرات کو یہ بتا دوں کہ انسان کی زندگی کا کوئی عمل، خواہ وہ دنیا سے متعلق ہو یا دین سے متعلق ہو، کوئی عمل ایسا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں اسلام میں کوئی تعلیم نہ ہو، احکام موجود نہ ہو۔ حتی القراءۃ، یہاں تک کہ انسان اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے پیشاب پاخانے کے لیے جاتا ہے تو اسلام میں اس کا بھی طور طریقہ، اس کے آداب سکھائے۔ اسی طرح قرض کا لینا اور دینا، اس کے لیے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں احکام بتائے، بلکہ جو آیت شریفہ کا ابتدائی حصہ اس وقت میں نے آپ کے سامنے پڑھا ہے وہ قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی سب سے بڑی آیت ہے۔ قرآن مجید کی بڑی چھوٹی آیتوں میں یہ آیت سب سے بڑی آیت ہے جو سورہ بقرہ میں ہے، اور قرآن پاک کی اس سب سے بڑی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرض کے لین دین کا اور قرض کے سلسلے میں جو احکام و شرائط ہے اسی کو بیان فرمایا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوہ، اے ایمان والو، جب تم آپس میں قرض کا لین دین کرو کہ کوئی اپنی ضرورت کے لیے کسی سے پیسہ مانگتا ہے اور دوسرا شخص اس کو پیسہ دیتا ہے تو قرآن مجید نے حکم دیا الی اجل مسمى، ایک متعین مدت تک کے لیے قرض لیتے ہیں تو تمہیں چاہیے کہ فاکتبوا، اسے لکھ لیا کرو۔ اب کسی شخص کو 5000 روپے کی ضرورت پیش آئی، ضرورت سے مراد سخت ضرورت، روزی روٹی کی ضرورت، ایسے کاروبار کی ضرورت کہ جس کے ذریعے سے وہ روزی روٹی اپنی بیوی بچوں کی کما سکے، اسی کو ضرورت کہتے ہیں۔ پہلے سے ایک شخص کے پاس گاڑی موجود ہے، اسے چلا رہا ہے، دوسری لینے کے لیے قرض لیتا ہے تو اس کو ضرورت نہیں کہتے۔ تو ضرورت کے تحت پہ قرض لیتے ہیں متعین مدت کے لیے، تو قرآن پاک نے حکم دیا کہ فاکتبوہ، اسے لکھ لیا کرو کہ کتنی رقم ہے، کب دے رہے ہیں، کتنی مدت کے بعد واپس کریں گے، اور یہ ساری چیزیں تحریر میں آنی چاہیے، اس لین دین پر گواہ ہونا چاہیے، لکھنے والا انصاف کے ساتھ لکھے، گواہی دینے والا انصاف کے ساتھ گواہی دے۔ پوری آیت آپ پڑھ لیجئے، حافظی قرآن میں پورا صفحہ وہ آیت ہے۔ پوری آیت میں قرض کے لین دین کے احکام اللہ تعالیٰ نے یہ سب بیان فرمائے کہ لکھنے والے کو چاہیے کہ انصاف سے لکھے، گواہی دینے والے کو چاہیے کہ انصاف سے گواہی دے۔ اللہ تعالیٰ نے احکامات بیان فرمائے۔
علماء کرام نے لکھا کہ اس آیت مبارکہ سے اتنا پتہ چل گیا کہ قرض کا لین دین اسلام میں جائز ہے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک طرف تو قرض کے دینے کے سلسلے میں احکامات بتائے، فضیلت بتائی کہ قرض دو، دوسری طرف قرض لینے والے کو تاکید کی کہ تمہیں چاہیے کہ ادائیگی کی نیت رکھو، قرض کو ادا کرو، مرنے سے پہلے یہ ادا کرنا ضروری ہے ورنہ یہ سر پہ باقی رہے گا۔ اور تیسری طرف نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو قرض سے بچنے کی تاکید فرمائی ہے کہ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ سود کا قرض وہ الگ چیز ہے، وہ تو بلا ہے، مصیبت ہے، نحوست ہے، لعنت ہے۔ میرے الفاظ آپ کے کانوں تک پہنچ رہے ہیں۔ بغیر سود کے جو قرض کا لین دین ہے، ہمارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس قرض سے منع فرمایا ہے۔ ضرورت پہ لیتے ہیں تو اس کی اجازت دی شرائط کے ساتھ۔ تو جہاں تک قرض دینے کا مسئلہ ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرض دینا صدقہ دینے سے افضل ہے۔ آپ حیرت میں پڑیں گے، تعجب کریں گے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جنت کے دروازے پہ لکھا ہے الصدقۃ بعشر امثالھا والقرض بثمانیۃ عشر امثالھا، او کما قال، کہ جو صدقہ دیتے ہیں اسے 10 گنا اجر اللہ تعالیٰ بڑھا کے دیتے ہیں، لیکن بندہ مومن جب کسی مومن کو قرض دیتا ہے تو اسے 10 گنا اجر نہیں 18 گنا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ یہ تعجب کی بات ہے کہ آدمی صدقہ دیتا ہے تو دے دیتا ہے، دے کے بھول جاتا ہے، نیکی کرو دریا میں ڈالو، لیکن قرض واپس لینے کی چیز ہے۔ قرض کو 18 درجے کی فضیلت کیوں حاصل ہوئی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں کہ میں نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل ایسا کیوں ہے کہ صدقے سے قرض کی فضیلت زیادہ ہے؟ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کی طرف سے جواب دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے یوں کہا کہ صدقہ وہ چیز ہے کہ صدقہ لینے والا اس کے پاس پیسہ ہو تو بھی لیتا ہے، مانگتا ہے۔ آپ دیکھیں ہوں گے بھیک مانگنے والے، اس کے پاس جیب میں پیسے ہوتے ہیں، اس کے پاس پیچھے بھی پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی مانگتے ہیں۔ تو صدقہ لینے والا اس کے پاس پہلے سے پیسہ ہوتا ہے پھر بھی مانگتا ہے، مانگنا اس کی عادت ہے۔ لیکن جو آدمی قرض لیتا ہے اس کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے، بہت سخت ضرورت کے اوپر وہ قرض لیتا ہے، تو قرض دینے والے کو یہ حکم دیا کہ تم صدقے سے بہتر یہ ہے کہ قرض دو، تمہیں صدقے کے اوپر 10 گنا اجر ملتا ہے تو قرض دینے پر 18 گنا اجر ملتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مقروض کو مہلت دینے کا حکم دیا۔ کسی نے آپ کے پاس قرض لیا ہے، ادا نہیں کر سک رہا ہے، بعض لوگ تو جیب میں رکھ کے دیتے نہیں، عادت ہے لوگوں کی، لیکن کوئی آدمی مجبور ہے، پریشان ہے، ادا نہیں کر سک رہا ہے، تو قرآن مجید میں بھی حکم دیا گیا وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، کوئی مقروض تنگ دست ہے تو اسے ذرا آسانی مہیا ہونے تک تم اس کو مہلت دو۔ دیکھو اس کی حالت دیکھو، اگر پتلی حالت ہے تو ان تصدقوا خیر لکم، صدقہ کر دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ پہلے تو قرض کا ثواب لوٹا، پھر صدقے کا ثواب لوٹو۔ سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ پہلے قرض دے کے 18 گنا اجر لے لیا، اب دیکھا بیچارہ پریشان حال ہے تو اس کو معاف بھی کر دیا۔ تو یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو بہت تنگ دست ہوتے ہیں، پریشان حال ہیں، ادا نہیں کر پا رہے ہیں، تو مہلت دو، اس کو معاف کر دو۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرًا لَكُمْ، مقروض کو مہلت دینا بہت بڑی چیز ہے۔ ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں
کہ جو کوئی بندے مومن قیامت کی ہولناکی اور پریشانیوں سے بچنا چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ دنیا میں بندے مومن کو جسے قرض دیا ہے مہلت دے۔ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیوں سے اس کو نجات دے۔ جیسا کہ پچھلی قوموں میں ایک واقعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص تھا، بڑا بیپاری تھا، لیکن کچھ اچھا عمل اس کے پاس نہیں تھا۔ مرکب کے اللہ میاں کے پاس حاضر ہوا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تیرے پاس کیا نیکی ہے؟ اس نے کہا اللہ میرا ہاتھ خالی ہے، کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس۔ تو اللہ تعالیٰ یاد دلاتے ہیں کہ تیری ایک نیکی ہم کو بہت پسند ہے۔ کیا نیکی؟ وہ تاجر بھی سوچنے لگا، بیپاری بھی سوچنے لگا کہ میرے اندر کیا نیکی ہے جو اللہ میاں نے پکڑ لیا۔ اللہ بڑے غفور الرحیم ہے، اپنے بندوں کو معاف کرنے کے لیے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اس نے پوچھا یا اللہ کون سی نیکی؟ کہا تیری نیکی یہ ہے کہ دکان میں تو قرض دیتا تھا لوگوں کو، اور جو قرض لیتے تھے ادا نہیں کر پاتے تھے تو ان کے ساتھ نرمی برتتا تھا، مہلت دیتا تھا۔ تیری یہ نرمی بندوں کے ساتھ ہمیں پسند آئی، ہم آج تیرے ساتھ نرمی کرتے ہیں۔ اللہ نے معاف کر دیا اس کو۔ تو مہلت دینا۔ ایک اور حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی نے کسی مومن کو قرض دیا، مثلا 1 مہینے تک کی مدت کے لیے قرض دیا، 1 مہینے تک جو اس کو مہلت دیتا ہے، ہر دن اتنی رقم خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1000 روپے قرض دیا 1 مہینے کی مدت تک کے لیے، 1 مہینے تک تو 1000 روپے روزانہ قرض دیا ہے، اس کو خیرات کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا، کہا کہ بابا تمہارا مہینہ ختم ہو گیا، میرے 1000 روپے واپس کرو۔ اب اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، تھوڑا اور 10 دن 20 دن ٹائم مجھے دے دو۔ اچھا چلو میں نے تم کو مہلت دی۔ آقا رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہلت ختم ہونے کے بعد، مدت ختم ہونے کے بعد ہر دن اللہ تعالیٰ اتنی رقم دوگنا خیرات کرنے کا ثواب اس کو مرمت کرتا۔ تو مقروض کو مہلت دینا، یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی حکم دیا، اور قرآن مجید میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے، اور اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے۔ لیکن ان مقروضوں کے لیے کہ جو سچ مچ ادائیگی کے لیے پریشان ہوں، جو لوگ پیسہ رکھ کے دبا کے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے نہیں۔ ویسے بھی آپ جانتے ہیں کہ پیسہ، روپیہ، دولت ایسی چیز ہے کہ انسانوں کی محبت کے لیے خینچی کا کام کرتی ہے۔ قرض خود جو ہے اس کا معنی ہی کاٹنا کے آتے ہیں۔ قرض سے بنی ہے مقراض۔ آپ کو معلوم ہے مقراض کا معنی کیا ہے؟ عربی میں خینچی کو مقراض کہتے ہیں۔ یہ جو درزی کپڑے کاٹتا ہے نا، اس کو مقراض کہتے ہیں۔ اور قرض کو قرض اس لیے کہا جاتا ہے کہ قرض آدمی جب دیتا ہے تو اس کے ذریعے سے کبھی کبھی دل کٹ جاتے ہیں، رشتے کٹ جاتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، میں نے آپ کو بتایا ہے کہ بہت بڑے کروڑ پتی امام تھے۔ ریشم کے کپڑوں کی تجارت تھی، بلکہ بڑی بڑی فیکٹریاں تھیں، کروڑوں روپے کی آمد ہوتی تھی، خرچ بھی اتنا ہی ہوتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرض دیا کرتے تھے، کسی کو 5000 درہم، کسی کو 10,000، جیسی مانگ ہوتی تھی ویسے قرض بھی دیا کرتے تھے۔ ایک صاحب نے قرض لیا اور لے کے مدت ختم ہونے کے بعد حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے کترا کے چلنے لگے، دینے کا ارادہ نہیں تھا۔ بغداد کی گلیوں میں ادھر سے حضرت جا رہے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، وہ دیکھتا کہ حضرت آ رہے ہیں تو کٹ کے دوسری گلی میں گھس جاتا۔ 2-3 مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے نوٹ کیا، اور 4تھی مرتبہ اسے پکڑا، گلی میں بھاگ کے جا کے اس کو پکڑ کے کہا کہ بابا تمہاری ہماری کیا ایسی یہ ہو گئی، حالت ہو گئی کہ تم ہم سے کٹ کٹ کے چلنے لگے، پہلے تو ملاقات تھی۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، جانتا تھا حقیقت کیا ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر وہ پیسوں کی بات ہے تو رشتہ کٹنا نہیں چاہیے، ہمارا تمہارا تعلق، میں نے تم کو جو قرض کی رقم دی وہ معاف کر دیا، آئندہ سے ہم سے ملا کرو، کٹو مت۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو معاف کر دیا، اور معاف کر کے فرمایا کہ تمہارا چہرہ پھیر کے چلے جانا مجھے ناگوار ہے، یہ اتنی رقم میری چلی جائے مجھے
گوا رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ آدمی کو جو آدمی پیسہ رکھ کر نہیں دیتا تو اس کی بات ہی الگ ہے، اسلام میں حکم الگ ہے، اس کا میں آگے عرض کروں گا۔ لیکن جو تنگ دست ہے ایسے آدمی کے سلسلے میں مہلت دینا اسلام میں بڑی نیکی ہے اور قیامت کے دن کی ہولناکیوں اور پریشانیوں سے نجات کا سبب بنتی ہے۔ حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے مومن نے قرض لیا یرید اداءہ، اس قرض کو ادا کرنے کی نیت اس میں ہے، دل میں نیت ہے کہ میں اسے ادا کر دوں، ادى اللہ عنہ، اللہ اس کی طرف سے ادا کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو ادا کرنے کی طاقت دیتے ہیں، توفیق دیتے ہیں۔ اگر وہ مر گیا تو اللہ اس کی ادائیگی کی شکلیں اس کے لیے قائم فرماتے ہیں۔ ومن یرید اتلافہا، لیکن جو شخص لینے کے وقت میں ہی ہڑپ کر جانے کی نیت رکھتا ہے، پہلے مل جانے تو بعد میں دیکھیں گے۔ لوگ قرض لیتے ہیں، بینکوں سے قرض لیتے ہیں، لینے تک تو بینک کی شکل دیکھتے ہیں، جب لے لیتے ہیں تو اس کے بعد وہاں سے بھول جاتے ہیں۔ کسی شخص کے پاس بھی لیتے ہیں تو لیتے وقت میں تو سامنے ہوتے ہیں۔ ومن یرید اتلافہا، جو آدمی کسی کا مال لیتا ہے، ڈکار لینے کا ارادہ ہے، ہضم کر جانے کا ارادہ ہے، اتلف اللہ عنہ، اللہ اس کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، اس کو بھی تلف کر دیتے ہیں۔ یہ مین چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ انسان اپنی ضرورت کے لیے قرض تو لیتا ضرور ہے، لینے کی اجازت بھی ہے، لیکن لیتے وقت میں اپنے دل کے اندر یہ رکھو کہ خدایا مجھے توفیق دے، میں نیت رکھتا ہوں ادا کرنے کی، مجھے طاقت دے کہ میں ادا کروں، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے اوپر رہے گی، تم ادا کر سکو گے۔ لیکن شروع ہی سے نیت خراب ہو تو پھر پریشانی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں حضرت ام میمونہ ایک ایسی بیوی تھی جو قرض لے لے کے غریبوں کو کھلاتی تھی۔ قرض لے رہی ہیں، صدقہ کر رہی ہیں، قرض لے رہی ہیں، غریبوں کو کھلا رہی، مساکین کی ضرورتیں پوری کر رہی۔ تو ان کے خاندان والوں میں سے کسی نے کہا آپ یہ کیوں کرتی ہیں؟ آپ اگر اس طرح قرض لے لے کے کھلاتی رہیں، صدقہ دیتی رہیں اور آپ دنیا سے چلی گئیں تو قرض آپ کے سر پہ رہ گیا تو پھر کیا خدا کو جواب دیں گے؟ تو حضرت ام میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ارشاد فرمایا کہ ایسی بات نہیں ہے، میں نے میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو دینے کے ارادے سے لیتا ہے اللہ مرنے سے پہلے اس کا قرض ادا کروا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرتے ہیں، میں لے رہی ہوں، دے رہی ہوں، خدا کی راہ میں دے رہی ہوں، میرے مرنے سے پہلے اللہ اس کو ادا کریں گے یا میرے مرنے کے بعد کوئی شکل ایسی پیدا فرمائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرضے کو ادائیگی کر دے، ادا ہو جائے گا قرض۔ تو ایک تو یہ ہے کہ آدمی ادائیگی کی نیت سے قرض لے پکا، اور دوسری چیز حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے جس میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس بات کی طرف اشارہ کیا کہ جو قرض آپ لے رہے ہیں سوچ لو جائز ضرورت کے لیے ہے یا حرام ضرورت کے لیے؟ ضرورت کے لیے ہے۔ اگر ایسا ہے کہ وہ جائز ہے، ناپسندیدہ چیز نہیں ہے، اس کے لیے آپ قرض لے رہے ہیں تو پھر بھی اللہ کی رحمت تمہارے ساتھ ہے۔ اور اگر ناجائز کاموں کے لیے، غلط چیزوں کے لیے بے ضرورت قرض لے رہا ہے انسان، تب تو اللہ تعالیٰ کی رحمت تمہارے ساتھ نہیں۔ ان اللہ مع الدائن، اللہ تعالیٰ قرض لینے والے کے ساتھ ہوتے ہیں، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ وہ اپنے قرض کو ادا کر دیں، فیما لا یکرہ، ایسی چیزوں میں جو ناپسند نہ ہو، شریعت کے خلاف نہ ہو۔ اب کوئی آدمی مثال کے طور پر ولیمہ کر رہا ہے شاندار، اس میں گانے بجانے کے لیے، رنڈیوں کے ناچ گانے کے لیے کر رہا ہے، مثال کے طور پر قرض لے کے اس میں خرچ کر رہا ہے، تو یہ قرضہ ادا ہوگا؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور معصیت میں خرچ ہو رہا ہے۔ ایسے قرض کا ذمہ اللہ اپنے سر پہ نہیں لیتے، یاد رکھو۔ جو قرض ایسا ہو کہ آپ اپنی بیوی بچوں کی ضرورت کے لیے پورا کرنے کے لیے لے رہے ہیں، مثلا آپ روزانہ کماتے، روزی روٹی کو خرچ ہو گیا، بچہ بیمار ہو گیا، اللہ نہ کرے، اب بچے کی بیماری کے لیے 2-3 ہزار روپے کا خرچ ہے، آپ کے پاس اتنا نہیں ہے، آپ جو کماتے ہیں کھانے پینے کے لیے آ جاتا ہے،
بچے کی بیماری کے لیے آپ نے قرضہ لیا، یہ ضرورت ہے، سخت ضرورت ہے، اسلام اسے مانتا ہے، اللہ اسے ادا کریں گے، آپ کے دل کے اندر ادائیگی کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ جائز ضرورت ہے، اس کی ادائیگی اللہ تعالیٰ کی رحمت آپ کا ساتھ دے گی اور آپ اسے ادا کر سکیں گے۔ اگر ایسی ضرورت کے لیے پورا کرنے کے لیے قرض لیا جو ضرورت ہی نہیں ہے، جیسے میں نے شروع میں مثال دی کہ ایک صاحب کے پاس میں جانتا ہوں خصوصی طور پر کہ ایک صاحب کے پاس ایک گاڑی تھی، تو ان کے پاس اچھی گاڑی چل رہی ہے، بہت بہترین گاڑی ہے، تو انہوں نے سوچا، پتہ نہیں کیا سوچا، انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ایک بڑی گاڑی لینے والا ہوں، اور بڑی گاڑی لینے کے لیے اس گاڑی کو دے کر وہ جو گاڑی لے رہے تھے ان کے سر پہ تقریباً 5 لاکھ روپے کا قرضہ آ رہا۔ ظاہر ہے کہ 4 لاکھ کی گاڑی دے کے 10 لاکھ کی گاڑی اگر لیتے ہیں لون میں تو 5 لاکھ کا قرضہ تو سر پہ آئے گا ضرور۔ آپ بتائیے یہ ضرورت ہے؟ آپ کی 4 لاکھ کی گاڑی سے ضرورت پوری ہو رہی تھی اور آپ چل رہے تھے، آرام سے گھوم پھر رہے تھے، خواہ بخواہ حرص پیدا ہوا، لالچ پیدا ہوئی کہ فلاں صاحب 10 لاکھ کی گاڑی میں گھوم رہے ہیں تو ہم بھی گھومیں اس گاڑی کے اندر، تو آپ نے لون لے لیا اور آپ 5 لاکھ روپے اپنے سر کے اوپر لاتے ہیں۔ یہ جائز ضرورت نہیں ہے، یہ ضرورت ہی نہیں ہے جس کے لیے آپ نے 5 لاکھ کا قرضہ اپنے سر پہ لایا۔ اچھی طرح اسے سمجھ کر رکھیے، یہ ضرورت نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے کہ آدمی کی ضرورت پوری بھی ہو رہی ہو اور موجود ہے اس کی ضرورت کی چیز اور آپ جا کر اسے نکال کر 5 لاکھ روپے کا قرضہ اپنے سر کے اوپر چڑھا کر آپ بڑی گاڑی خرید رہے ہو۔ اللہ کرے کہ امت کو یہ مسئلہ سمجھ میں آئے، آج پوری امت مبتلا ہے اس میں، اچھے بڑے بڑے لوگ مبتلا ہیں کہ اپنی ضرورت پوری ہو رہی اسے ہٹا کے خرچ اپنے سر پہ لا، حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ خرچ بہت بڑی مصیبت ہے، آفت ہے، بلا ہے۔ میں ایک چند حدیثیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، آپ اسے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرض لینے کے بعد قرض سر پہ رکھ کے مر جانا کتنی مصیبت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عادت شریفہ تھی کہ جب جنازہ لایا جاتا تھا تو آپ پوچھتے تھے کہ علیہ دین، کہ بھئی اس جنازے میں اس میت کے اوپر کچھ قرض ہے؟ اب جب کہا جاتا تھا کہ اس پر کوئی قرض نہیں ہے تو آپ علیہ السلام اس کی جنازہ نماز پڑھاتے تھے، اور اگر یوں کہا جاتا کہ اس کے اوپر کوئی قرض نہیں ہے تو آپ جنازہ پڑھاتے تھے۔ کہا جاتا کہ ہاں یا رسول اللہ اس پر قرض ہے، تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے صحابہ سے کہ تم اپنے ساتھی کی نماز پڑھا لو، میں نہیں پڑھاؤں۔ یہاں تک کہ کوئی صحابی آگے بڑھتے اور فرماتے یا رسول اللہ اس کے قرض کا جو بھی ہو میں ذمہ لیتا ہوں، آپ پڑھا دیں۔ آپ نہیں نماز پڑھائیں گے تو پھر بہت بڑی آفت ہو جائے گی۔ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار کا واقعہ عرض کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ہم لوگ مسجد نبوی کے باہر تھے، اتنے میں ایک جنازہ لایا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا بھئی اس کے اوپر کوئی قرض ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر قرض ہے۔ تو پھر آپ نے یہ سوال فرمایا کہ اس قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل اس نے چھوڑی ہے؟ اس کے بچے ہیں وہ ادا کرنے کا ذمہ لیتے ہوں، یا اس کا کوئی کھجور کا باغ ہے یا کوئی املاک ہے کہ جسے بیچ کر اس کا قرض ادا ہوگا؟ تو حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے فرمایا کہ یا رسول اللہ ایسی کوئی شکل اس نے نہیں چھوڑی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاؤ، میں تو نہیں پڑھاؤں۔ جب آپ پلٹ کر جانے لگے تو حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول کا منہ موڑ کے چلے جانا اس آدمی کے لیے مصیبت ہو جائے گی، اس لیے آگے بڑھ کر فرمایا کہ یا رسول اللہ اس کے قرض کی ادائیگی کے جتنا حصہ ہے ذمہ میں لیتا ہوں، آپ نماز پڑھا دیں۔ آگے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ ادا کی۔ حدیث میں ہے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جتنے بڑے بڑے گناہ اسلام میں، شرک ہے، اشراک باللہ ہے، ماں باپ کی نافرمانی ہے،
زنا ہے، شراب خوری ہے، یہ سب گناہ کبیرہ کے فہرست میں آئے۔ یہ جتنے بڑے بڑے گناہ ہیں ان سب گناہوں کے بعد ایک بڑا گناہ یہ ہے کہ آدمی اس دنیا سے اپنے سر پر قرض کا بوجھ لے کے مر جائے اور پھر اس قرض کی ادائیگی کی کوئی شکل نہ ہو۔ شکل پکی ہونی چاہیے، اس لیے کہ بعض مقامات پر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اولاد تو ہے ہٹی کٹی موٹی، ایک وقت میں 5 پلیٹ بریانی کھا جانے کے قابل، لیکن باپ کا قرض ادا نہیں کر رہے۔ شکل نہیں ہے کا مطلب اچھے موٹے موٹے ہیں، ارے باپ کا قرض، ارے ہمارا باپ کئی کو قرض لیا ہمیں نہیں معلوم، ہم نہیں ادا کریں۔ ایسے بھی ناہنجار دنیا میں ہے اولاد، اللہ ایسی اولاد سے ہماری حفاظت کرے۔ تو شکل صحیح ہونی چاہیے کہ اولاد ہوں ادا کرنے کی نیت رکھتے ہوں، ٹھیک ہے۔ اس لیے کہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نفس المؤمن معلقۃ بدین حتی یقضی عنہ، انسان مومن کی روح اٹکی رہتی ہے، ادھر بھی نہیں ادھر بھی نہیں، معلق، اس کے قرض کی وجہ سے معلق رہتی ہے، حتی یقضی عنہ، یہاں تک کہ اس کی طرف سے اس کا قرضہ ادا کیا جائے۔ جب ادا کیا جاتا ہے تو ریلیز ہوتی ہے، نہیں تو نہیں۔ یہ قرض اس کے لیے آڑ بن جاتا ہے، جنت میں جا نہیں رہا، جنت سامنے ہے، گھس نہیں سکتا، اس لیے کہ قرض اس کا سامنے دروازہ روکے ہوئے ہے، حتی یقضی عنہ، جب تک کہ اس کا قرض ادا نہیں کر دیا جاتا اس وقت تک اس کا راستہ کھلنے والا ہے۔ ارے آپ تعجب کریں گے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کے بارے میں فرمایا، شہید جس کا اسلام میں بڑا رتبہ ہے، شہید کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا یغفر للشہید کل ذنب، شہید جو اللہ کی راہ میں اسلام کے لیے کٹتا ہے اس کا ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے الا الدین، لیکن قرض معاف نہیں، اس لیے کہ قرض جو ہے وہ معاملات میں آتا ہے، بندوں کے حقوق میں آتا ہے۔ یہ اس وقت تک اس سے چھٹکارا نہیں ملے گا جب تک کہ آدمی کی طرف سے وہ ادا نہ ہو، یا لیا ہوا قرض جس نے آدمی نے قرض دیا اس نے معاف نہ کر دے کہ میں نے اس کو دل سے معاف کیا تو معاف ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی شکل نہیں۔ شہید جیسا شخص جس کو اللہ کے دربار میں بڑا اونچا مقام حاصل ہوتا ہے کہ اللہ رسول اور اسلام کے نام پہ وہ شہید ہوتا ہے، ایسے شخص کے لیے بھی قرض کا جو معاملہ ہے وہ معاف نہیں ہو۔ یہ بہت بڑی چیز، اسے سمجھنا چاہیے۔ ایک مشہور روایت ہے حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت سلمہ ابن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 جنازوں کی فہرست جو سرگزشت ہے اسے بیان کیا کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس جنازے لائے گئے۔ آج بھی مسجد حرام میں، مسجد نبوی میں مسلسل جنازے آتے ہیں، اس زمانے میں بھی آتے تھے۔ تو ایک جنازہ لایا گیا، حضرت سلمہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے پوچھا صلی اللہ علیہ وسلم بھئی اس کے اوپر کچھ قرض ہے؟ کہا گیا یا رسول اللہ اس پہ کوئی قرض نہیں۔ تو آپ نے نماز جنازہ پڑھا دی، آپ نماز جنازہ پڑھا دی۔ پھر پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس دوسرا جنازہ لایا گیا۔ شرح حدیث لکھنے والے فرماتے ہیں اسی وقت یہ کسی دوسری نماز میں شاید ایک جنازہ لایا گیا جس جنازے کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس پر قرض ہے؟ فرمایا گیا کہ یا رسول اللہ اس پہ قرض ہے۔ اس نے کچھ چھوڑا ہے ترکے میں؟ کہا کہ 3 دینار اس نے چھوڑے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے جو دینار ہیں اس میں سے اس کا قرضہ ادا کرو۔ آپ نے نماز پڑھا دی، تو شکل ہے قرضے کی ادائیگی کے لیے۔ تیسرا جنازہ جو لایا گیا تھا اس کے بارے میں فرمایا کہ اس پہ قرض بھی ہے، اس نے ادائیگی کی کوئی شکل بھی نہیں چھوڑی۔ تو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھا لو، میں تو نہیں پڑھاؤں۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی وسلم کا انتباہ ہے، امت کو تنبیہ ہے کہ تم دنیا میں قرض کا لین دین کرتے ہو تو کرو، ٹھیک ہے،
لیکن اس بات کا اہتمام کرو کہ اسے ادائیگی کی نیت پیدا کرو اور مرنے سے پہلے اس کو ادا کر دینا اپنے لیے ضروری اور لازمی سمجھو، اور اگر نہیں تو کم از کم اتنا ضرور ہونا چاہیے کہ تمہارے مرنے کے بعد کوئی ذمہ لے سکے کہ اس کو ادا کر سکے۔ آپ کی اولاد پر آپ کو بھروسہ ہے؟ ہاں، یہ ہے مین بات۔ آپ کو اپنی اولاد پر بھروسہ ہے کہ میں جتنا قرض لے کے چھوڑ کے جا رہا ہوں میرے بچے ادا کر دیں گے، تو پھر ٹھیک ہے۔ اور اگر آپ کو بھروسہ نہیں ہے، بھروسہ کرنا بھی نہیں چاہیے۔ میں بولتا ہوں آپ کو بھروسہ مت کرو، دنیا ہے، دنیا میں کچھ کچھ ہو جاتا ہے۔ بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اپنی خواہ کیسی بھی کیوں نہ ہو آپ کی اولاد، آپ کی اپنی آخرت کے لیے آپ اپنا انتظام کرو، پر اپنی اولاد پہ کیوں بھروسہ کرتے؟ اولاد تو قیامت کے دن جواب دینے نہیں آتے، ہمارا جواب تو ہم دیں گے۔ آپ کو بھروسہ ہے تو ہو سکتا ہے، جیسا کہ بخاری شریف کی روایت ہے، ایک صحابی کا انتقال ہوا، ان کے بیٹے، غالباً ان کا نام حضرت عبداللہ ہی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرے والد کا انتقال ہوا تو انہوں نے بے حساب خرچ میرے اوپر چھوڑا۔ اب یہ خرچ کیا تھا آپ کو وہ میں بتا دوں، اسے سمجھ کر رکھیے۔ وہ جو جن صاحب کا انتقال ہوا، جن صحابی کا، وہ بڑے امانت دار تھے، امانت ان کے پاس لوگ امانتیں رکھتے تھے کہ یہ بڑے امین ہیں۔ حضرت لا کے میں آپ کو تھوڑا سا امانت رکھتا ہوں، یا امانت رکھیے۔ یہاں الگ الگ مسئلہ ہے، آپ سمجھ کر رکھو۔ امانت جو ہوتی ہے، جیسا امانت دیا جاتا ہے اس کو ویسا ہی رکھ کے واپس کرنا ضروری ہو۔ مثلا میں نے آپ کو 5,000 روپے امانت دیے کہ یہ 5,000 روپے آپ امانت رکھ کے مجھے 1 مہینے کے بعد واپس کرو، تو اسی نوٹوں کو رکھنا، اسی نوٹ کو واپس کرنا اسلام میں ضروری ہے۔ یہ امانت کا اصول ہے۔ اگر آپ خرچ کرنا چاہتے ہیں تو یوں کہنا کہ بھائی اسے میں امانت کیوں رکھوں، آپ مجھے بطور خرچ کے دے دو، میں اسے خرچ کرتا ہوں، پھر 1 مہینے کے بعد آپ پوچھو گے تو میرے پاس سہولت ہے، میں آپ کو دے دوں، اب آپ خرچ کر سکتے ہیں۔ اگر یوں کہہ دیں نا 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 میرے نوٹ آپ وہی رکھ کے وہی دینا ہے، تو امانت رکھنا پڑے گا۔ وہ جو صحابی تھے، لوگ لا کے امانت دیتے تھے تو وہ کہتے تھے کہ امانت مت رکھو، اس لیے کہ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ اگر ضائع ہو جائے گا تو واپس کرنا ضروری نہیں ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ آپ نے میرے پاس امانت رکھی 5,000 روپے، اگر وہ کسی چور نے چوری کر لی تو میں آپ کو واپس کرنا ضروری نہیں ہے، اس لیے کہ امانت ضائع ہو گئی تو ضمان نہیں ہے اس کے لیے۔ تو حضرت صحابی کہتے تھے کہ تم امانت رکھو گے، اگر میرے پاس سے ضائع ہو جائے گا تو تم کو ملے گا نہیں، اس لیے امانت مت رکھو، مجھے قرضہ دے دو۔ ایسا قرضہ چڑھ گیا ان کے اوپر۔ اب وہ کیا کرتے تھے، وہ صحابی رسول بھائی کہتے تھے کہ تم امانت مت رکھو، مجھے قرضہ دے دو، قرضے کے طور پر لیتے تھے، فقیروں میں تقسیم کر دیتے، غریبوں میں تقسیم کر دیتے، ختم ہو گیا۔ اس طرح قرض چڑھا ہزاروں من کھجور ان کے سر پہ چڑھ گیا۔ انتقال ہوا تو ان کے ایک بیٹا 6 بیٹیاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، فرمایا یا رسول اللہ میری اتنی بیٹیاں ہیں، یہ میں اکیلا بیٹا ہوں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو کھجور میرے باغ میں، میرے والد کے باغ میں ہوا ہے وہ تو اتنا ہے کہ 1 مخروز کا خرچ بھی ادا نہیں ہو سکتا، میرے لیے پریشانی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے، اللہ جانتے تھے کہ یہ آدمی جو قرض لیا ہے وہ کسی اپنے عیاشی کے لیے قرض نہیں لیا، لوگ امانت رکھتے تھے، یہ آدمی اس کو مسکینوں میں خرچ کرتا تھا، اور جب آدمی نیک کام کرتا تو اوپر سے خدا کی مدد آتی ہے۔ اللہ نے مدد کی۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پریشان مت ہو، تمہارے کھجور کی فصل ٹوٹے تو سب کھجور الگ الگ جمع کرو، ایک طرف کلمی کھجور ہے، ایک طرف اجوا کھجور ہے، ایک طرف فلاں کھجور ہے، جمع کر دینا، میں آؤں گا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑے سے ڈھیر کے پاس تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ تمہارے قرض داروں کو بلاؤ، اس کے اوپر کپڑا اڑا دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مقروض آتے تھے کہ تمہارا قرض کتنا ہے، کھجور اٹھا کے دیتے، یہاں تک کہ سارے مقروضوں کا قرض چک گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ جھاڑ کے اٹھے، ان صحابی سے کہا کہ دیکھو تمہارے کھجور کم تو نہیں ہوئے؟
اور جب کپڑا اٹھایا گیا تو پورے کھجور ویسے ہی تھے، پورے سارے کھجور سالم، سارا قرضہ ادا ہو گیا۔ اللہ جب ادائیگی کی شکل ہوتی ہے تو ایسی شکلیں پیدا کرتے ہیں، اولاد کے لیے بھی آسانی پیدا کرتے ہیں۔ پورا قرضہ ادا، سارا کھجور، پورے کھجور موجود ہیں، کہا کہ تم اپنی بیٹیوں میں تقسیم کرو، وضع کرو۔ اللہ نے تمہارے باپ کا قرضہ ادا کر دیا، اللہ نے ادا کر دیا تمہارے باپ کا، اب کوئی پریشانی نہیں ہے تمہارے لیے۔ تو یہ ہے انسان قرض لے سکتا ہے، نیت رکھے، نیک کاموں میں خرچ کرے، برے کاموں کے لیے خرچ نہ کرے، ضرورت پہ خرچ کرے۔ لینا ضرورت پڑتی ہے آدمی کو قرض لینے کی، بہت سی باتیں ہیں قرض کے سلسلے میں، آدمی کے سر پہ قرض آ جاتا ہے، اس کی ادائیگی کی شکلیں کیسی ہوں۔ اللہ کے رسول نے دعا سکھائی ہے، انشاءاللہ اور تفصیل میں آئندہ جمعہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا کے اندر قرض لے کر اپنی زندگی گزارنے سے پناہ میں عطا فرمائے، اور خاص طور پر مسلمانوں کو سود کے قرض سے، سودی لعنت کے قرض سے اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ دوستو، ایک اعلان آپ حضرات کے سامنے یہ ہے کہ ہمارے ہاں نرسری کلاسز میں داخلے شروع ہو چکے ہیں۔ 2.5 سال سے 3 سال تک کے جن کے بچے بچیاں ہوں، ہم گزارش کرتے ہیں کہ برتھ سرٹیفکیٹ کے ساتھ فوری طور پہ آ کے ہمارے ہاں داخلہ کرا دیں۔ الف باتا کے ساتھ، اللہ رسول کا نام ہے، مسجد کے صحن میں ہے۔ کچھ لوگ ہماری اسکول کے بارے میں یوں اعتراض کرتے ہیں کہ جیسے بولوی میں انگلش ہوتی ہے، یہاں انگلش نہیں ہے۔ تو دوستو، انگلش ہی سب کچھ نہیں ہے، سن کے رکھو۔ ایک جگہ اچھی انگلش ملتی ہے، خدا رسول کا نام نہیں ہے۔ ایک جگہ تھوڑا سا کم انگلش ملتی ہے، خدا رسول کا نام ہے۔ کسے آپ ترجیح دیتے ہیں؟ سمجھ میں آتا ہے نہیں؟ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہو وہاں ہر قسم کی کمی برداشت ہو سکتی ہے، جہاں خدا اور رسول کا نام نہ ہو وہاں کائنات کی ہر دولت ہوتے ہوئے وہ سب بیکار کہی جائے۔ اس لیے سوچ سمجھ کے فیصلے کرو، اپنے بچوں کو ایسی جگہوں میں داخل کرو جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کا نام لیا جائے۔ ہمارے نرسری کلاس کے، ایل کے جی، یو کے جی کے چھوٹے چھوٹے بچے بچیاں ایسے بہت سے میرے علم میں ہیں، میں یہیں رہتا ہوں ہمیشہ، کہ جن کو پوری اذان یاد ہو گئی۔ ارے آپ کو کیسے اذان یاد ہے؟ بچے بہت ذہین ہوتے ہیں، یہاں اذان ہوتی ہے، ظہر میں ہوتی ہے، عصر میں ہوتی ہے، بچے یہیں رہتے ہیں، اذان سنتے ہیں۔ ہمارے یہاں اچھی مودن صاحب اچھی اذان دیتے ہیں، اذان سن کے یاد ہو گئی۔ اس سے بڑی دولت اور کیا چاہیے؟ بہرحال بات کہنا تو بہت ہے، آگے کہیں گے۔ آپ حضرات اپنے بچے بچیوں کو نرسری کلاسز میں سیٹ لے لیں اور کوشش کریں کہ اپنے بچوں کو ایسے ماحول میں رکھیں جہاں پاک صاف ماحول ہو، جہاں اللہ اور رسول کا ماحول ہو۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سینٹرل گورنمنٹ سے جو سروا شکشا ابھیان جو چلا ہے، یعنی ہر بچے بچی کو تعلیم حاصل ہو۔ ہمارے واجد صاحب جو مشہور ہیں، اس کے ڈپٹی ڈائریکٹر ہیں، ابھی پچھلے 2-3 دن پہلے ہسکوٹا میں جو الامین خالد ریزیڈنشل اسکول ہے اس کے اندر ان کا وہ تعلیمی یہ تھا، اس میں حاضر ہوا تھا۔ وہاں مجھے پتہ چلا کہ سروا شکشا ابھیان کے ذریعے سے ہر اردو اسکول کے لیے، ہر محلے کے لیے، تعلیم کے لیے کافی مدد ہو سکتی ہے۔ جو لوگ ذمہ دار ہیں، جو اپنے محلوں کے، اپنے اسکولوں کے، اردو اسکول سے تعلق رکھتے ہیں یا تھوڑے بہت بھی سوچ بوجھ رکھتے ہیں، تو میری گزارش ہے کہ واجد صاحب سے مل کر اپنے محلے کے بچے بچیوں کے لیے کیا تعلیم میں انتظام کر سکتے ہیں، ان سے مدد لینے کی کوشش کریں۔ ملیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ کچھ شکل سامنے آئے گی۔ اس طرح ہم جو ہمیشہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے غریب سے غریب محلے کا بچہ بھی، غریب سے غریب کا بچہ بھی تعلیم سے دور نہ رہے، اس کے لیے ایک بہت بڑی اچھی شکل ہے یہ سروا شکشا ابھیان، جو سینٹرل گورنمنٹ کے کروڑوں روپے اس کے ذریعے سے کرناٹک کو آتے ہیں، استعمال کرنے کی ضرورت ہے۔ میں گزارش کروں گا کہ آپ لوگ ملیں، ان سے مل کے جو ذمہ دار ہیں، مساجد کے ذمہ دار ہیں، وہ مل کے حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیکیوں کی توفیق دے۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کی مدد، نصرت و اعانت کے ذریعے سے ہی جامع العلوم کے اندر جو کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے، آئندہ ہوگا، وہ سب ہو رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔
آپ کی مدد و نصرت و اعانت کو قبول فرما کر اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو دین سے قرآن سے وابستہ کرے، مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ذریعہ نجات بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔